الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو اہل سنت نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی اپنی اپنی کتب و حدیث میں ذکر کیا ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ پہلے تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، جیسے کل غالباً نماز جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو علم حاصل کرنے کا رائج طریقہ ہے وہ یا کانوں سے سن کے علم حاصل کیا جاتا ہے یا آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ میں ابھی دیکھ کے کچھ سمجھتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ اس کو کانوں سے سن کے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ علم یا دیکھ کے حاصل کیا جاتا ہے یا سن کے۔ قرآن میں ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ تمہیں اللہ نے جب اپنے ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اب وہ جاننے کے لیے حصول علم کے لیے فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَبْصَارَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر خدا نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، تاکہ جو آنکھوں سے سنا ہے اس کو محفوظ رکھو، اور شیخ صاحب مرحوم کے مطابق تاکہ اس سے نتیجہ نکالو۔ دل دیا تاکہ نتیجہ نکالیں۔ یہ عام طریقہ ہے، عام طریقہ۔ لیکن رسول خدا کا فرمان یہ ہے، یہ خالصتاً ایک غیبی ذریعہ ہے، محسوس ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ، یہ ہوا سے پنج جگانا، ہاتھ سے چھونا، آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، کانوں سے سننا، یہ اس کے علاوہ ذریعہ ہے۔ وہ ہے من اخلص للہ 40 صباحا جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ جو آدمی 40 دن تک خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا پڑتا، کانوں کو استعمال کرنا نہیں پڑتا، حکمت علم کے چشمے اس کے دل سے پھوٹتے ہیں، زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اتقوا اللہ وتعلموا، غالباً یعنی تقوی الہی اختیار کرو تمہیں علم ملے گا۔ یہ بہت پیارا نکتہ ہے کہ تقوی کے نتیجے میں علم آتا ہے، علم کے نتیجے میں تقوی آتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ یہ اس دن جامعۃ الکوثر میں کوئی 22 کے قریب طالب علم کا جو وہ امامہ سر پر رکھنے کی تقریب تھی، تو اس میں مجھے بلایا تھا، آپ نے خطاب کرنا ہے۔ میں نے اسی آیت کی تفسیر دیکھی شیخ صاحب مرحوم کے الکوثر میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کے جس کے بعد علم نہ ہو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ علم ہوگا تو یہ حلال حرام کا پتہ ہوگا، واجب کا پتہ ہوگا، جنت دوزخ کا تصور ہوگا، تب وہ خوف کرے گا نا۔ اچھا، انہوں نے اس کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا، اپنا ذاتی واقعہ۔ یہ بہت کم لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں لاہور گیا ہوا تھا، تو لاہور کے KE میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، وہ جو مدینہ میں ہے نا آغائی عمری، ان کا پورا نام تھا محمد علی العمری۔ انہوں نے آیت اللہ لکھا ہے، شیخ صاحب نے ان کا نام کے لیے آیت اللہ لکھا ہے۔ ان کا بڑا بیٹا، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، KE میں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا علی محمد علی۔ یعنی علی محمد علی کا مطلب ہوتا ہے علی ولد محمد ولد علی، باپ تک جو ہے نا وہ نام لکھتے ہیں اپنے نہ کاغذات میں، تو اس کو ہم علی کہتے تھے۔ اصل میں اس کا نام وہ لکھتا تھا علی، ڈاکٹر علی،
ادھر سے فارغ ہونے کے بعد MBBS کے بعد پھر ریاض میں کسی ہسپتال میں لگ گیا، اب ریٹائرڈ ہو کے مدینے میں ہے۔ کہتے اس کی گاڑی میں ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا شیخنا یہ ایسا کیوں ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی اس کا سوال مکمل ہی ہوا تھا، بہت سڑکیں جو ہے وہ بڑے تیز طرف سے گاڑیاں گزر رہی تھی، وہ ایک بھینس آ کے سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، شوں آگ سے گزر رہی گاڑی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بالکل سینٹر میں جا کے یوں کھڑا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اچھا یہ جو اس کا نام سنا ہوا نا ہم نے، لقمان حکیم، یہ کوئی نبی نہیں تھا بالاتفاق، نہ شیعہ نہ اس کو وہ نہیں مانتے۔ یہ میرا خیال میں ابھی جرات نہیں کرتا، یہ واحد غیر معمولی ایک شخصیت ہے جس کے نام کا سورہ ہے، سورہ لقمان، اور اس کے بعض حکیمانہ جملوں کی طرف بھی جو ہے نا قرآن میں توحید کی دعوت دیتا تھا۔ یعنی ایک آدمی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ سرکاری معصوم نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جو میرے خیال میں نا عصمت کے منافی ہو، جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ علیہ السلام ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، وہ جو میدان کی طرف روانہ کر کے امام حسین نے حضرت علی اکبر کے بارے میں جو جملے کہے ہیں وہ سیدھے ان کی عصمت کا اعلان ہے۔ لَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ خَلْقًا وَخُلْقًا وَمَنْطِقًا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ لقمان حکیم سے کہا گیا، یہ کافی جملے ہیں، لقمان حکیم سے کہا گیا الستا عبد آل فلان، تو فلان خاندان کا غلام نہیں ہے؟ غلام زر خرید غلام، تو فلان غلام نہیں ہے؟ قال بلا، میں فلان خاندان کا نہ صرف نبی نہیں تھا، صرف یہ نہیں کہ نبی نہیں تھا، وہ کسی کا غلام بھی تھا۔ وہ آزاد بھی خدا کا مقرب بن سکتا ہے اور غلام بھی خدا کا مقرب بن سکتا تھا، یہ بھی غلام تھا۔ یہ سلمان فارسی بھی غلام تھا، وہ مدینہ میں باغ سلمان فارسی ہے، اس کی بڑی داستان ہے۔ وہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، اچھا غلام تھا، اس پر تشدد کرتا تھا اس کا مولا، پھر رسول خدا نے فرمایا کہ بھئی یہ اس بیت المال میں سے اس کو خریدو، جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلام کسی کے تشدد میں ہے تو زکوٰۃ میں سے اس کو خرید کے اس کو آزاد کرو اور اس کی جان چھڑاؤ۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ بھئی یہ ہم اس سے خریدتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بیچتا ہوں، لیکن قیمت کے طور پر مدینے میں مجھے ایک ایسا باغ چاہیے جس میں 1000 درخت جو ہے نا وہ کھجور کے ہوں۔ اس کو پتہ تھا مدینے میں کوئی ایسا باغ نہ یہ قیمت ادا کر سکیں گے نہ یہ مجھ سے خرید سکیں گے، اس کی جان جو ہے نا وہ نہیں چھوٹے گی۔ رسول خدا کو آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو یہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، فرمایا اسے کہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خالی جگہ تھی ادھر جو ہے نا میرے مومن رسول خدا وہ ایک پرات میں نا کھجور کی 1000 گٹھلیاں لے کے، اب مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ وہ رسول خدا جو ہے نا وہ جگہ بناتے تھے امیر مومنین جو گٹھلی دباتے جاتے تھے، یا الٹ ہے دوسری گٹھلی جب دباتے تھے پہلی گٹھلی اگاتی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا وہ بن گیا جی وہ 1000 درختوں کا جو ہے نا باغ۔ اس کو جا کے بتایا گیا بھائی قیمت تیار ہے، اس کے تو ہوش اڑ گئے بھائی، پورے مدینہ میں وہ مدینہ کا رہنے والا تھا بھائی کہاں ہے؟ اچھا اس کو جب بتایا گیا وہ مسلمان ہو گیا، یہ بندہ خدا سلمان کا مالک مسلمان ہو گیا اس کی وجہ سے۔ اچھا اللہ کے ہاں جو ہے وہ آزاد یا غلام، یہ بات ضرور ہے کہ تقریباً کوئی آزاد آدمی کو قتل کرے تو اس کی حد اور ہے، غلام کو قتل کرے تو اس کی اور ہے۔ مرد اور عورت میں بھی فرق ہے۔ ابھی کیا عورتیں ناراض ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس سے کہا ہاں قیلا فما
ما بلغ بک ما ترا، پھر تیری کس کمال نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ حکیمانہ الفاظ، یہ قرآن میں جس کا ذکر ہو، غلام کا ذکر ہو، قالا نمبر 1 صدق الحدیث، کیا بات، کیا بات، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچائی ایک، واداء الامانہ، کل یاد ہے آپ کو سوئی دھاگا رسول خدا نے فرمایا، سوئی دھاگا اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے، کافر ہو، بر ہو، فاجر ہو، آپ کا کام ہے۔ حتیٰ انبیاء کی اولاد کا قاتل اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، یا آپ معذرت کریں کہ بھئی میں آپ کی امانت کی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، لے لی ہے، پھر اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ نمبر 2 ترکی ما لا یعنینی، ایسی باتیں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر بات میں جس کو کہتے ہیں نا ٹانگ جو ہے نا وہ اڑانا، یہ لا یعنی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے کاموں میں یا باتوں میں نہیں پڑتا۔ 2 تیسری غض بصری، نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھتا ہوں۔ یہ روایات ہیں کہ آپ نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ ایمان کا ایک خاص ذائقہ اور حلالت، وہ جو ہے نا حلاوت اور شیرینی اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اس مضمون کی روایت ہے غض بصر، نگاہوں سے مراد یہ نہیں کہ یعنی عام، مطلب یہ کہ یعنی نامحرم سے اپنی نگاہوں کو بچانا۔ وکف لسانی، زبان پر بھی کنٹرول رہتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے المؤمن ملجم، مومن کی زبان پر ہمیشہ لگام ہوتی ہے، لگام۔ یہ بھی امیر المومنین کا فرمان، جو زیادہ باتیں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہے، کم سے کم ضرورت سے زیادہ بندے کو نہیں بولنا چاہیے، جتنے زیادہ بولیں گے اتنی ہی غلط بیانی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کف لسانی وعفت طعمتی، یعنی مشکوک کھانا جو ہے نا، وہ کھانا میں بھی جو ہے نا وہ میں پاک دامنی کا مظاہرہ۔ پاک دامنی صرف جنسی بے راہ روی سے بچنے کا نام نہیں ہے، ہر چیز میں جو ہے نا وہ مطلب نہ حرام کھاتا ہوں نہ نجیس کھاتا ہوں، مراد جو ہے نا وہ یہ ہے۔ فمن نقص عن ھذا فہو دونی، یہ جو چند ایک باتیں تمہیں بتائی ہے نا، یہ باتیں اگر مجھ سے کسی میں کم ہے، یعنی کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا مقام مجھ سے نیچے ہے، کم ہے، اور اس سے زیادہ جس میں کمالات پائے جاتے ہوں وہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ایک فارمولہ بتایا لقمان نے۔ حکیم سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو معجون اور صفوف دے کے علاج کرتا تھا، حکمت والی باتیں کرتا تھا، پرمغز اور جو ہے نا وہ دانا آدمی تھا، جی ہاں۔ اور جو یہ کام کرے جو میں کرتا ہوں وہ مجھ جیسا ہے، اسے کم کرے اس کا مقام مجھ سے کم ہے، اور جو اس سے بہتر ہو مجھ سے بہتر ہے، اور جو انہی کاموں کو جتنا میں کرتا ہوں وہ بھی کرے وہ مجھ جیسا ہے۔ ایک فارمولہ جو ہے نا وہ بتایا انہوں نے۔ وقالا یا بنیا، بیٹے سے کہا، الشر لا یطفی بالشر، لفظی ترجمہ بنتا ہے شر کو شر کے ذریعے نہیں بجھایا جاتا، شر کو شر کے ذریعے نہیں بجھایا جاتا، جی ہاں۔ اسی جس طرح آگ کو آگ کے ذریعے نہیں بجھایا جا سکتا، کنار لا یطفی بالنار، جس طرح آگ کو آگ کے ذریعے نہیں بجھایا جا سکتا، پانی ڈالیں گے، مٹی ڈالیں گے یا مخصوص پاؤڈر، جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو ہیلی کاپٹر پر جو ہے نا لے جا کے پانی بھی گرایا جاتا ہے اور مخصوص قسم کا پاؤڈر بھی جو ہے نا وہ گرایا جاتا ہے۔ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا ہے، لیکنہ یطفأ بالخیر، جی شر کو شر کے ذریعے مٹایا جاتا ہے، جس طرح آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔